السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کورس کے لیے بنت اشرف چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ الہ کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے، جس کے ضمن میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ تمام پیغمبر غیر اللہ کی معبودیت کی نفی کے لیے آئے تھے، جن میں سے کچھ انبیاء کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق پڑھیں گے۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارة من طین مسومة عند ربک للمسرفین فأخرجنا من كان فيها من المؤمنین فما وجدنا فيها غیر بیت من المسلمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بھیجے ہوئے تمہارا کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر پھینکیں جو کہ نشاندار ہیں تمہارے رب کے ہاں حد سے گزرنے والوں کے لیے۔ پھر بچا نکالا ہم نے جو تھا ایمان والا، وہاں مسلمانوں کا ایک ہی گھر پایا۔ لوط علیہ السلام کے متعلق صرف یہی آیات آئی ہیں جن میں توحید کا ذکر ہے۔ البتہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اس میں اجمالاً لوط علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، یعنی ان قوم میں سے بعض نے مسئلہ توحید کو مان لیا تھا اور بعض نے انکار کر دیا تھا۔ الذی سے مراد مسئلہ توحید ہے، اور جنہوں نے اس مسئلہ کو نہ مانا تھا انہوں نے جواب میں کہا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ۔ میں نے تجھے منتخب کر لیا، چن لیا، پس جو وحی کی جا رہی ہے اس کو سنو۔ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو جو وصیت فرمائی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، یعنی یہ سب آیات اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں،
اور یہی پیغمبروں کی دعوت تھی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی دعوت تھی وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اللہ کے علاوہ کس کس کو معبود بنایا گیا؟ ملائکہ کو بھی معبود بنایا گیا، انبیاء علیہم السلام کو، مولویوں اور پیروں کو، خواہ وہ نیک ہوں یا بد، لیکن ان بروں کو بھی نیک خیال کر کے معبود بنایا گیا، سورج اور ستاروں کو، جنات اور بالخصوص شیاطین کو، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی قبور کو، جن درختوں کے نیچے انبیاء اعظام اور اولیاء کرام بیٹھے تھے، لیکن یہ یاد رہے کہ قبور اور درخت وغیرہ کی جگہوں میں بھی دراصل انبیاء کرام اور اولیاء اعظام ہی کو معبود خیال کیا جاتا تھا۔ فرشتوں کو معبود بنایا گیا، اس کے متعلق قرآن پاک میں موجود ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ جس دن اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے شریکوں سے، تو ہی ان کے سوا ہمارا کارساز ہے، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں بہت سے ان پر ایمان رکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین نے ملائکہ کو معبود بنا لیا تھا، یعنی ان کو حاجات کے وقت پکارتے تھے، اور ملائکہ کے جواب سے معلوم ہوا کہ دراصل یہ فعل شرک کرانے والے جنات تھے، کیونکہ دراصل جنات ہی ان کے معبود تھے۔ اسی طرح انبیاء کرام کے حق میں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن کہ اللہ سارے رسولوں کو اکٹھا کرے گا اور کہے گا کیا جواب دیے گئے تھے تم؟ عرض کریں گے کہ ہمیں تو کچھ خبر نہیں، تو ہی غیب دان ہے۔ چونکہ انبیاء کو ان کے چلے جانے کے بعد غائبانہ حاجات میں پکارا گیا، لہٰذا ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پیچھے کیا کچھ ہوتا رہا۔ اسی طرح اولیاء کرام کو افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا تم نے لات، عزیٰ اور ایک تیسرے منات کو دیکھا؟ ان میں سے لات ایک بزرگ تھا جیسا کہ بخاری شریف میں موجود ہے، اور عزیٰ اور نائلہ دو بد کردار بدکار مرد و زن تھے۔ اسی طرح سورج کی عبادت کی گئی، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ اسی طریقے سے ستاروں کی پرستش کی گئی، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی۔ جنات کے بارے میں فرمایا انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، بے شک بہت سے انسان کتنے ہی جن مردوں سے پناہ پکڑتے تھے۔ نیک پیروں کو بھی بنایا گیا معبود، جیسا کہ اللہ رب العزت خود گواہی دے رہے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنَّا إِيَّانَا تَعْبُدُونَ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔